آج ہم اسپین کے پناہ اور بین الاقوامی تحفظ کے نظام پر بات کر رہے ہیں۔ جی ہمارے پاس بنیادی طور پر اسپین کا قانون 12/2009 ہے اور ساتھ میں شاہی فرمان 1155/2024 سے کچھ نکات۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ سسٹم، یہ نظام کیسے کام کرتا ہے، کون حقدار ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ جی بالکل، اور یہ موضوع اہم اس لیے بھی ہے کہ یہ سیدھا بین الاقوامی قوانین سے جڑا ہے، خاص طور پر 1951 کا جنیوا کنونشن۔ اچھا، اور اسپین ظاہر ہے یورپی یونین کے مشترکہ پناہ گزینی نظام کا بھی حصہ ہے۔ جی ہاں، اور ابھی حال ہی میں دسمبر 2023 میں EU نے وہ ہجرت اور پناہ کا معاہدہ بھی منظور کیا ہے۔ اوہ ہاں، وہ نیا پیکٹ۔ جی، تو مستقبل میں اس کے اثرات بھی ہوں گے۔ بالکل، تو شروع کرتے ہیں بالکل بنیادی بات سے، یہ پناہ کا حق ہے کیا اصل میں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ ان لوگوں کے لیے تحفظ ہے جنہیں اپنے ملک میں کسی وجہ سے، جیسے نسل، مذہب، قومیت، سیاسی رائے یا کسی خاص سماجی گروہ سے تعلق، یا پھر جنس یا جنسی رجحان کی بنیاد پر ظلم و ستم کا ایک حقیقی، ایک ثابت شدہ خوف ہو۔ ٹھیک، قانون 12,209 میں دو اہم قسمیں ہیں تحفظ کی۔ ایک تو پناہ کا حق، یعنی جو پناہ گزین کی حیثیت ہوتی ہے، جی، اور دوسرا ہے ذیلی تحفظ۔ اچھا، ذیلی تحفظ، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ مطلب کیا یہ صرف نام کا فرق ہے یا؟ نہیں، یہ فرق کافی اہم ہے۔ دیکھیں، پناہ گزین کی حیثیت تو ان کو ملتی ہے جو جنیوا کنونشن کے معیار پر پورے اترتے ہیں، ظلم و ستم والے۔ ٹھیک ہے، ذیلی تحفظ ان کے لیے ہے جو شاید اس تاریخ میں نہ آئیں، لیکن اگر انہیں واپس بھیجا گیا تو انہیں سنگین نقصان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ سنگین نقصان جیسے کہ؟ جیسے موت کی سزا کا خطرہ ہو، تشدد کا امکان ہو، یا ملک میں کوئی ایسا مسلح تصادم چل رہا ہو جس سے ان کی جان کو خطرہ ہو، تو قانون ان کو بھی تحفظ دیتا ہے۔ سمجھ گئی، یعنی دائرہ وسیع ہے۔ اچھا، اور اگر کوئی اسپین میں یہ تحفظ حاصل کرنا چاہے تو طریقہ کیا ہے؟ کہاں جانا ہوتا ہے؟ درخواست دینے کے لیے کئی جگہ ہیں۔ ایک تو پناہ اور پناہ گزینوں کا دفتر ہے، ORA۔ ORA، ٹھیک، پھر سرحدی چوکیوں پر، یا جو غیر ملکیوں کے حراستی مراکز ہیں، CIEs، وہاں بھی کچھ پولیس اسٹیشنز ہیں، اور غیر ملکیوں کے دفتروں میں بھی یہ سہولت ہے۔ کافی آپشنز ہیں۔ جی، اور اہم بات یہ ہے کہ درخواست گزار کا انفرادی انٹرویو ہوتا ہے، اور انہیں مفت قانونی مدد اور مترجم کا حق بھی حاصل ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، درخواست دے دی، پھر کیا ہوتا ہے؟ کتنا وقت لگتا ہے اس سارے عمل میں؟ اس میں کئی مرحلے ہیں۔ پہلا ہے داخلے کی منظوری، مطلب ORA پہلے یہ دیکھتا ہے کہ درخواست قابل سماعت ہے بھی یا نہیں۔ اچھا، اس میں عام طور پر 1 مہینہ لگ جاتا ہے، لیکن اگر سرحد پر درخواست دی ہے تو صرف 4 دن۔ اوہ، وہ تیز ہے۔ جی، اگر درخواست قابل سماعت مانی گئی تب تفتیش کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ تفتیش؟ جی، OAR پھر معاملے کی گہرائی میں جاتا ہے، مزید انٹرویو ہو سکتے ہیں، وہ معلومات اکٹھی کرتے ہیں۔ اس میں 6 مہینے لگ سکتے ہیں، کبھی کبھی 9 مہینے بھی۔ 6 سے 9 مہینے، یہ تو انتظار کا کافی لمبا عرصہ ہے۔ بالکل، درخواست گزار کے لیے یہ غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے۔ تفتیش مکمل ہونے پر OAR ایک رپورٹ بناتا ہے۔ وہ رپورٹ جاتی ہے بین الوزارتی کمیشن برائے پناہ اور پناہ گزینہ، یعنی CIAR کو، اور پھر CIAR سفارش کرتا ہے وزیر داخلہ کو حتمی فیصلے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پورا ایک سلسلہ ہے، اور فرض کریں درخواست منظور ہو گئی، پناہ مل گئی یا ذیلی تحفظ مل گیا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فائدے ہوتے ہیں؟ اس کے بہت اہم اثرات ہیں۔ سب سے بڑا تو یہی کہ انہیں ملک بدر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو سب سے اہم ہے۔ جی، پھر مستقل رہائش اور کام کا اجازت نامہ ملتا ہے، شناختی اور سفری دستاویزات جاری ہوتی ہیں۔ اچھا، صحت، تعلیم، روزگار، سماجی امداد جیسی عوامی خدمات تک رسائی مل جاتی ہے، اور خاندان کو ساتھ لانے کا حق، یعنی فیملی لی یونین بھی۔ واہ، یہ تو واقعی زندگی بدلنے والے فوائد ہیں۔ بالکل، یہ صرف ایک قانونی حیثیت نہیں، یہ معاشرے میں انضمام کا، شامل ہونے کا ایک راستہ ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ اس پناہ کے نظام کا اسپین کے جو عام امیگریشن قوانین ہیں ان سے بھی کوئی تعلق ہے؟ ہاں، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ وہ جو نیا شاہی فرمان 1155/2024 ہے جی، وہ یہ واضح کرتا ہے کہ جب تک پناہ کی درخواست پر کارروائی چل رہی ہے، وہ شخص عام طور پر کچھ دوسرے رہائشی اجازت نامے جیسے ارائیگو حاصل نہیں کر سکتا۔ ارائیگو؟
وہ جو اسپین میں ایک عرصہ رہنے کی بنیاد پر ملتا ہے؟ جی وہی۔ اور ایک اور بات، پناہ کی درخواست کے دوران جو وقت اسپین میں گزرتا ہے نا، ہاں؟ وہ ہمیشہ دوسرے رہائشی اجازت ناموں جیسے طویل مدتی رہائش کے لیے درکار مدت میں شمار نہیں ہوتا، جب تک کہ پناہ کا حتمی فیصلہ نہ آ جائے۔ یہ تو پیچیدہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر پناہ کی درخواست مسترد ہو جائے تو کیا پھر سب ختم؟ نہیں، ہمیشہ نہیں۔ اگر پناہ نہیں ملتی تب بھی کچھ خاص غیر معمولی حالات میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہائشی اجازت نامہ مل سکتا ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر، اگر کسی کو کوئی سنگین بیماری ہو جس کا علاج اس کے ملک میں ممکن نہ ہو، یا اگر ملک واپسی پر کوئی شدید خطرہ ہو جو پناہ کی تعریف میں نہ آتا ہو، تو ایک راستہ پھر بھی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ یہ ہوا کہ اسپین کا یہ نظام یورپین یونین فریم ورک کے اندر کام کرتے ہوئے ان لوگوں کو تحفظ دینے کی کوشش کرتا ہے جو واقعی خطرے میں ہیں۔ جی۔ اور یہ صرف تحفظ نہیں، بلکہ انہیں یہاں کی زندگی میں شامل ہونے میں مدد دینے کا ایک پورا طریقہ کار ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اور یہ نظام کوئی جامد چیز نہیں ہے، یہ مسلسل بدل رہا ہے، خاص طور پر یورپین یونین کی سطح پر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، جیسے وہ نیا ہجرت اور پناہ کا معاہدہ۔ ہاں، وہ اہم ہے۔ جی، تو یہ بین الاقوامی تحفظ کا نظام انسانی حقوق کی ضمانتوں کا ایک بنیادی ستون ہے۔ یہ اسپین کے عزم کو ظاہر کرتا ہے ان لوگوں کی حفاظت کے لیے جو ظلم اور تشدد سے بھاگ رہے ہیں۔ بالکل۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو غور طلب ہے کہ مستقبل میں یہ جو بین الاقوامی معاہدے بدل رہے ہیں یا نئے بن رہے ہیں، وہ زمینی سطح پر یعنی ان تحفظات کے عملی نفاذ کو کس طرح نئی شکل دیں گے، یہ دیکھنا ہوگا۔